السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور کے علاقے والٹن میں ایک بڑا ہی افسوسناک قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک خاتون کو سرعام گلی میں اسی کے ہمسائے نے کیمیکل پھینک کر اسے لگا دی۔ خاتون ایک دلیر عورت تھی۔ اس کیمیکل کو پھینکنے والے شخص کو بھاگنے نہیں دیا، اپنی تکلیف میں آ کر حواس باختانی ہوئی، آگے سے اس کو دبوچ لیا۔ اب جب اس کو دبوچ لیا تو یہ بھی آپ کی لپیٹ میں آ گیا۔ دونوں ہی اس ٹائم جلسی حالت میں جنا ہسپتال میں زیر علاج ہیں، داخل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خاتون کا اس آدمی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کتنا گہرا تعلق تھا کہ آگ لگانی پڑ گئی؟ حالات اس حد تک خراب تھے آپس میں، اس حد تک جذباتی لگاؤ تھا یا تھا کیا؟ لاہور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے والٹن کے علاقہ میں، جہاں پر فیملی رہتی ہے۔ خالد نام کا ایک آدمی ہے، اس کی 2 شادیاں ہیں تو 2 بیویاں ہیں۔ اب دونوں بیویاں ایک گھر میں خالد نے رکھی ہوئی ہیں۔ ان کے گھر میں جھگڑا ایسے ہوتا ہے جیسے انسان زندہ رہنے کے لیے سانس لیتا ہے۔ خرچے کا جھگڑا، پیسوں کا جھگڑا، ٹائم کا جھگڑا، کھانے پینے کا جھگڑا، کپڑوں کا جھگڑا۔ کام سے گھر پہ آنا ہے چھٹی کے بعد، گھر آ کے پہلی بیوی نے شکایتیں لگانی ہے، دوسری بیوی کی مسائل سننے، ایشو سننے، خرچے کے، پانی کے، میرے بچے، اس کے بچے، یہ ان سب کو سننا ہے، پھر اس کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے کہ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں اور دیکھو میں تمہارے مسئلوں کو حل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پارٹ 2، دوسری بیوی، پھر اس کے مسئلے سننے ہیں، پھر اس کے ایشوز سننے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، پھر اس کو بھی ایکسرسائز کے ساتھ باقاعدہ سیٹسفائیڈ کرتا ہے۔ یہ اس بندے کی زندگی ہے، اور یہ اتنا خوش قسمت آدمی ہے جو سرعام سینہ چوڑا کر کے یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے تو 2 شادیاں کی ہیں، 2 بیویاں میں نے رکھی ہیں، یہ نہیں پتا زندگی عذاب ہے اس آدمی کی۔ اچھا جی، اب ہے کیا مسئلہ؟ ان کے ساتھ والا جو گھر ہے، اس گھر میں رہنے والی جو خاتون ہے وہ ہے ثنا۔ ثنا کے جو میاں صاحب ہیں ان کا نام ہے غلام محی الدین۔ غلام محی الدین جو ہیں وہ اور ثنا، یہ دونوں خالد کے گھر میں جب جھگڑا ہوتا ہے، مار کٹائی، کھینچم تانی، گالم گلوچ، بدتمیزیاں، وہ سب کچھ سلجھانے کے لیے آتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کا بڑا پازیٹیو کردار ان کی زندگی میں رہا۔ اب جو ثنا اور غلام محی الدین ہے ان کو یہ بات بھی سمجھ آ چکی تھی کہ نہ خالد نے باز آنا ہے، نہ اس کی دونوں بیویوں نے باز آنا ہے، اور یہ وہ جھگڑا ہے جو ساری زندگی ان کو سہنا ہے۔ یہ جھگڑا کبھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک زندگیاں موجود ہیں۔ ہوتا کیا ہے، یہ لوگ آہستہ آہستہ روز جھگڑا ختم کرواتے تنگ آ گئے، ناکو ناک آ گئے، اور انہوں نے جوڑے ہاتھ، یہ لو بھائی تم لوگوں نے باز نہیں آنا، ہم نے آج کے بعد تم لوگوں کے کسی جھگڑے میں، مسئلے میں نہیں آنا، کیونکہ تم لوگوں نے نہ بات ماننی ہے نہ کمپرومائز کرنا ہے۔ ایک شام ایسی آئی کہ خالد جب گھر آیا تو خالد کی جو دوسری بیوی ہے اس نے کہا کہ خالد آج یہ تو بتاؤ کہ تم نے شادی کے ٹائم جو مجھ سے وعدے کیے تھے، خوشیوں والا گھر، الگ گھر، عزت، سب کچھ وہ دیا تم نے مجھے؟ ہاں میں نے تو تمہیں کچھ دیا ہی نہیں، ہاں میں تو ہوں ہی برا، ہاں میں یہ، ہاں میں وہ، کرتے کراتے جھگڑا شدید قسم کا ہوا۔ پوچھا اس نے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو گے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ میری تو اتنی جیب اجازت نہیں دیتی، میں افورڈ نہیں کرتا۔ بیوی نے کہا تم جھوٹے ہو، تم دھوکے باز ہو۔ اس نے کیا کیا، وہ اٹھی اور گھر چھوڑ کے چلے گئی۔ اب یہاں پر جو پہلی بیوی تھی اس کو بڑا سیکیور اینڈ سیف پلے گراؤنڈ مل گیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا ہاں میں اب پردھان منتری ہوں، میں رہوں گی اب اس گھر میں، اور ڈیفینیٹلی جب گراؤنڈ ہی خالی ہو گیا تو پھر وہ اکیلی ہی تھی نا یہاں پر۔ خالد کو یہ بات شدید قسم کی ریئلائز ہو گئی کہ اس عورت کی وجہ سے، یعنی جو پہلی بیوی ہے، اس کی وجہ سے میری دوسری بیوی گھر چھوڑ کے چلے گئی اور آرام سے مزے سے رہ رہی ہے۔ اس کو پہلی بیوی بری لگنے لگی، کہیں نہ کہیں کردار تو تھا۔ اب جب اس کو پہلی بیوی بری لگنے لگی تو ہر بات پہ یہ اس کو تانے دیتا تھا، جھگڑے کرتا تھا، مسئلے مسائل بننے لگے، تانے سنتے سنتے وہ بھی تنگ پڑ گئی، اور اس نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے، وہ کھلی گھر چھوڑ کے گئی ہے اور تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اور پھر خالد کی پہلی بیوی بھی گھر چھوڑ کر چلے گئی۔ خالد کو بننا چاہیے تھا ایک حاکم، ایک محافظ۔ وہ کہتے ہیں نا ٹک ٹاک پر دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو اس مرد سے ملائے جو آپ کا محافظ بنے، جو حاکم بنے۔ ٹک ٹاک پر بڑی مشہور لائن ہے یہ۔ مگر یہاں پر وہ مرد ایک ناکام مرد کے طور پر ثابت ہوا۔
کیسے؟ اب مسئلے سلجھانے کی بجائے مسئلے تو ڈبل ٹرپل کر لیے اس نے. ہوا کیا؟ خالد نے یہ جو ہمسائی تھی ثنا، اس پر شکار کرنا شروع کر دیا، جو اس کے گھر کی محافظ بنی بیٹھی تھی، جو بچا رہی تھی، جو صلح کرواتی تھی. میں نے کہا نا کہ خاندانی انسان ہو تو کسی کا اچھا یا ایک دفعہ کا کوپریٹ بھولتا نہیں ہے، لیکن ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں خاندانی صرف نام کے ہوتے ہیں، نیچر شکاریوں والی ہوتی ہے. ہوا کیا؟ ثنا کو بہانے سے اپنے گھر بلانے لگا اور اس کو یہ کہنے لگا کہ اب مجھے بتائیں میں کیسے بلاؤں، میں کیا کروں، یہ آتی نہیں ہے، میں رہ نہیں پا رہا، میری بے عزتی ہے، میرا دل نہیں تھا کہ گھر خراب ہو، اور بلا بلا بلا. عورت کی نگاہ اور سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھ آنے لگی کہ یہ بہانے باندھنے سے مجھے بلاتا ہے. ثنا نے کہا آپ لوگوں کے مسئلوں میں آنا ہم چھوڑ چکے اور آپ مجھے مت بلایا کریں. اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ ایک دن ثنا کو کلیئرلی طور پر یہ کہہ دیا خالد نے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے نکاح کروں گا، تم اپنے شوہر سے لے لو طلاق. اللہ اکبر، اتنی بری بات، اتنی بڑی بات کہہ دی منہ پر. یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس نے کہا اوہو خالد بھائی ہوش کے ناخن لیجئے، میں آپ کو بھائی کہتی ہوں، آپ کس راہ پہ چل پڑے. الحمدللہ میرا خوشحال گھرانہ ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ آج یہاں میں فل سٹاپ لگا رہی ہوں، آج کے بعد آپ نے مجھے بلانا نہیں ہے، مجھ سے بات نہیں کرنی اور بالکل بھی یہ کوشش نہیں کرنی دوبارہ، ختم. میں اپنے میاں کو بتا دوں. اب ثنا نے یہ بات اپنے میاں کو نہیں بتائی، چھپائی رکھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے کردار پر انگلیاں اٹھے کہ ہاں بھئی یہ تو اسی لیے شاید جاتی تھی. عورت ہے نا، اپنے دامن کو پاک رکھتی ہے اور ہر کوشش کرتی ہے، اس نے بھی کی. شوہر کو نہ بتائی، چھپائی رکھی بات. خالد بانے سے کبھی فون کرے، کبھی کچھ کرے. جب ہر حربہ آزما لیا اور ثنا ہاتھ نہ چڑھی. اب ہوتا یہ ہے کہ ثنا گھر سے کب آتی ہے کب جاتی ہے، یہ پوری ریکی کی. ایک دن ثنا تقریباً دوپہر کے ٹائم 2 بجے اپنے 4 سال کے بیٹے کو مدرسے چھوڑنے جا رہی تھی کہ گلی کے کونے پر گھات لگا کے یہ خالد بیٹھا تھا. جیسے یہ وہاں سے گزری، اس نے ثنا کو زبردستی روکا اور پوچھا ہاں کرتی ہو یا نہیں؟ ثنا نے کہا نہیں. تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میرا تمہارا تعلق کوئی نہیں اس قسم کا؟ اس پر جواب یہ آیا کہ پھر سوچ لو. ہاں بھئی جواب یہی ہے کہ نہیں تو نہیں، پیچھے ہٹو میرے راستے سے. فوراً پیچھے سے جو ایک کوکنگ آئل کی بوٹل جس میں اسپرٹ بھر کے لایا تھا وہ نکالی اور اس پر پھینک دی، لائٹر سے لگائی اور اس کو لگ گئی. دلیر عورت ثنا تکلیف کی شدت سچویشن کو کنٹرول کرتے ہوئے دبوچ لیا خالد کو، اور پھر خالد بھی اس کی لپیٹ میں آیا. دونوں کو آگ لگی، ہجوم اکٹھا ہوا. 1122 پر کال ہو گئی، 15 پر کال ہو گئی اور اس کے بعد ٹیمیں موقع پر پہنچی. سب سے پہلے ان کی کو بجھایا گیا اور ریسکیو ٹیم نے لاہور کے جنا ہاسپٹل میں شفٹ کیا. تھانہ فیکٹری ایریا کی یہ حدود تھیں تو تھانہ فیکٹری ایریا سے نفری آئی. جنا ہاسپٹل میں ایس پی صاحب خود پہنچے، بما نفری موقع دیکھا، سب کچھ دیکھا. شوہر پہنچ گیا ہاسپٹل، غلام محی الدین. ثنا کی حالت جیسے سنبھلی تو پھر فوراً سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا اور ثنا نے بتائی پھر ساری بات کہ یہ ہوا تھا. ثنا کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر درج کر لی گئی اور یہ ایف آئی آر نامزد ایف آئی آر تھی جس میں ملزم تھا خالد. اب خالد ہے ملزم تو ملزم کو ایف آئی آر کے بعد کیا جاتا ہے اریسٹ، لیکن بدقسمتی کہ خالد تو خود جلا ہوا جھلسا ہوا اسی ہاسپٹل کی دوسری وارڈ میں ایڈمٹ تھا جہاں اس کا علاج ہو رہا تھا. ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہسپتال پہنچتی ہیں، حالت دریافت کرتی ہیں اور پھر باقاعدہ طور پر وہ کہتی ہیں کہ انصاف ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اٹھیں لگائیں اور ختم قصہ. صورتحال ساری آپ کے سامنے، کرائم کی حد تک ہم نے بات کر لی. ہم جب شادیاں کرنے کی بات کرتے ہیں نا تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ہم تو دیندار ہیں اور دین نے ہمیں پوری اجازت دی ہے کہ ہاں بھئی 4 شادیاں مرد کر سکتا ہے. آپ کو اجازت دین نے دی ہے 4 شادیوں کی. دین نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ کسی کی زندگی کو آپ جہنم بنا دیں. دین نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ناانصافی کریں. دین نے کہا انصاف کریں. میں بڑی خوبصورت بات ایک علامہ صاحب کی سن رہی تھی، بڑی نون پرسنالٹی، انٹرنیشنل لیول کے اسلامک اسکالر نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ آدمی جو چھپ چھپا کے نکاح کرتے ہیں نا کہ دین نے ہمیں اجازت دی ہے شادی کرنے کی، پھر وہ چھپ چھپا کے نکاح کر لیتے ہیں،
پھر 1.5 سال ان کو رکھتے ہیں، 1.5 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب تو کسی کو پتہ چلے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، دل بھر چکا ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر پتہ کیا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں بس کسی کو کون سا پتہ چلے گا، طلاق دو اور فارغ کرو کام۔ ایسے ہوتا ہے۔ اگر آپ دلیری دکھاتے ہیں نا دین کو بیس بنا کے شادی کے لیے، پھر آپ دلیری دکھا کے اس کو آن کریں، معاشرتی طور پر مرد بنے، بھگوڑے مت بنے۔ ہمارے معاشرے کے مرد دوسری تیسری چوتھی شادی پر بھگوڑے بن جاتے ہیں، اور اگر ان کو بھگوڑے کہا جائے تو ان کو تکلیف بہت ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں بہت درد ہوتی ہے، تو وہ پیٹ کی درد ایسی ہوتی ہے کہ اپنی درد دوسرے کے سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ تھینک یو۔